الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ قابل قدر ماؤں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت نے جو یہ رمضان کا مہینہ دیا تھا، اس کے چند دن ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ بہت سارے رمضان ہماری زندگی میں آئے مہمان بن کر، اور وہ رمضان اپنی زندگیوں سے چلے گئے۔ یہ رمضان بھی اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کے آیا تھا اور جانے کی تیاری میں ہے۔ یہ چند دن ہمارے پاس باقی رہ گئے۔ یہ رمضان کے دنوں میں سے، رمضان کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی رہ گیا۔ میری پیاری بہنوں، جوان بچیوں، اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ دیا تھا تاکہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو، تقوی نصیب ہو، اللہ کا تعلق ملے، اللہ کی نسبت ملے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک عجیب قسم کی معرفت اور محبت نصیب ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا تھا۔ اب ہم سب سوچیں کہ یہ مہینے میں مجھے اللہ کا کتنا تعلق ملا، میرے دل میں اللہ کا کتنا خوف پیدا ہوا، میرے دل میں اللہ کا کتنا ڈر پیدا ہوا۔ پیاری بہنوں، میری پیاری جوان بچیوں، اگر ہمارے دلوں میں خدا کا خوف، تقوی پیدا ہوا تو یہ رمضان کا مہینہ ملنا ہمارے لیے بڑا نصیب ہوگا، ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی، اور رمضان کا مقصد یہ پورا ہو رہا ہوگا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تمہیں خدا کا خوف اور تقوی نصیب ہو جائے۔ تو یہ خدا کا خوف اور تقوی نصیب ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ اس لیے اگر خدا کا تقوی نصیب ہو گیا تو رمضان کا ملنا یہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، میری جوان بچیوں، ہم سب اپنے اپنے دلوں میں سوچیں، غور کریں کہ یہ رمضان کے اتنے دن جانے کے بعد میرے دل میں خدا کا خوف آیا کہ نہیں؟ جیسے رمضان نہیں تھا تو غیر رمضان میں جیسی میری زندگی تھی وہ زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر زندگی میں بدلاؤ آیا، خدا کی محبت دل میں محسوس ہوتی، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے خدا کا ڈر لگتا، اگر یہ ہو گیا تو بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی۔ رمضان کا روزہ رکھا ہو اور شام کا وقت ہو، میری بہنیں بیچاری اللہ کی بندیاں خود روزہ رکھتی اور روزے کی حالت میں روزے داروں کے لیے کھانا پکانا اور افطاری کا نظم کرنا
یہ سارا محنت کرتے اور کام کرتے بالکل تھک جاتی، ان کے بدن میں سے بالکل پانی سوکھ جاتا، خشک ہو جاتا اور بولنے کی اب ہمت نہیں، زبان بولتے وقت منہ میں چپک جاتی، کوئی بولے تو اس کو جواب دینے کا جی نہیں چاہتا۔ ایسی حالت ہو گئی 5 بجتے بجتے 5:30 بجتے بجتے، اور بہت زور کا روزہ لگا ہے، اور ایسے وقت میں ہمارے گھر کے فریج میں اچھا ٹھنڈا پینے کی چیزیں ہماری فریج میں بھری ہوئی ہے، اور کھانے کے لیے ہم نے بہت کچھ بنا کر تیار کر رکھا، روزہ بھی لگا ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی اللہ کی بندی ایسی ہوگی کہ وہ یہ سمجھے کہ چلو گھر میں کوئی ہے نہیں، ہمارے شوہر گھر سے باہر بازار میں گئے یا مسجد میں گئے یا کوئی کام کاج کے لیے گئے، میرے بچے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور بہت روزہ لگا تو میں تھوڑا سا پانی پی لوں، تھوڑا سا کھانا کھا لوں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ شاید پوری دنیا میں کوئی ایسی ایمان والی اللہ کی بندی ہو جو روزہ رکھنے کے بعد روزہ لگے تو یہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ روزہ افطار کر دے، توڑ دے۔ کیوں نہیں توڑتی وہ اللہ کی بندی جبکہ خوب روزہ لگا؟ اس لیے کہ وہ سوچتی ہے کہ کوئی میرا شوہر بھلے دیکھتا نہیں، میری سانس گھر میں موجود نہیں، میرے بچے نہیں، لیکن میں نے جس اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا وہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تو میرے گھر میں حاضر ہے، وہ اللہ میرے گھر میں ناظر ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا۔ بس اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ رمضان میں یہ بات نصیب ہو جائے کہ جیسے یہاں پر گھر میں کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، اگر یہ اللہ کی بندی ایک گلاس شربت پی لے، ایک گلاس پانی پی لے تو نہ شوہر کو پتہ چلے گا، نہ اولاد کو پتہ چلے گا، نہ پڑوسیوں کو پتہ چلے گا، کسی نے دیکھا نہیں اور سب نے دیکھا ہے اس کو سحری کرتے ہوئے، تو سب سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی بندی روزہ دار ہے۔ لیکن کبھی ایسی اللہ کی بندی ایسا کام نہیں کرے گی، کیونکہ میرا اللہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ میرا اللہ تو دیکھ رہا، بھلے میرا شوہر نہیں، میری اولاد نہیں۔ بس یہی حال ہمارا پیدا ہو جائے کہ زندگی میں ہم کوئی کام کریں تو چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا دیکھنے والا نہ ہو، ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا، میں اپنی آنکھوں کو استعمال کروں تو میرے دل میں خدا کا خوف کہ میرا اللہ دیکھ رہا، چاہے میرا شوہر یہ میرے پیچھے نہیں آتا، مجھے نہیں دیکھتا، میرے باپ میرے ساتھ میں نہیں، مجھے نہیں دیکھتے، لیکن میرا اللہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ حاضر ہے، میرے ساتھ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے یہ دل میں بات پیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ یہ اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو رمضان ملنے کا مقصد میری پیاری بہنوں، جوان بچیوں پورا ہو گیا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، خدا کا ڈر، خدا کا خوف حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ چیز میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی تو ابھی رمضان کے دن باقی ہے، میرا اللہ پیاری بہنوں ہمیں بلاتا ہے، میرا اللہ ہمیں بلاتا ہے، میرا اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ رات کے وقت میں میرا اللہ سمائے دنیا پر، سمائے دنیا کا مطلب ہے قریب والا آسمان، پہلا آسمان، پہلے آسمان پر میرا اللہ آ کر کے اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہ کرنے والا
اے کوئی گناہ کرنے والی میری بندی جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر لوں۔ ارے میرا اللہ پکار پکار کر کے ہمیں بلاتا ہے، اللہ کی پکار کو سن لو، اللہ کی پکار کو سن لو، اللہ کی پکار کو سن لو، اللہ کو منا لو۔ اپنی پچھلی زندگی میں جو نافرمانیاں ہوئی، جو میرے اللہ کو ناراض کیا، جو اللہ کے فرائض کو ہم نے چھوڑا، جو اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں میں رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا لو، کہہ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے میرے اللہ تیرا کھاتی رہی، تیرا پیتی رہی، تیرا دیا ہوا پہنتی رہی، اے میرا اللہ تیری دی ہوئی آنکھیں میں استعمال کرتی رہی، تیرے دیے ہوئے کان میں استعمال کرتی رہی، تیرا دیا ہوا دل و دماغ میں استعمال کرتی رہی، تیرے دیے ہوئے ہاتھ سے میں کام کاج کرتی رہی، تیرے دیے ہوئے پاؤں سے میں چلتی رہی، گھومتی رہی، پھرتی رہی، لیکن اے میرے اللہ تیری ساری نعمتوں کو استعمال کر کر کے میں نے تیری نافرمانیاں بہت کی ہے۔ اے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ گنہگار بندی کو معاف کر دے، مجھ گنہگار بندی کے پچھلے گناہوں پر معافی کا کلب پھیر دے۔ اے اللہ آج تو مجھے احساس ہو گیا ہے میں کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گی، اے اللہ میں کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گی، میری پچھلی زندگی کے گناہوں پر معافی پھیر دے، آئندہ گناہ نہ کرنے سے میں توبہ کرتی ہوں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگو، میری پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری بہنوں، اللہ سے مانگو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، کھانے پینے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا بناؤ، کھانا پکاؤ، اچھے اچھے کھانے پکاؤ اور کھاؤ اور مزہ کرو۔ ارے کھانا بھی اللہ پاک کھلاتا ہے، کھاؤ، لیکن یہ رمضان کے ملنے کا کچھ مقصد ہے، اپنے دلوں میں خدا کا خوف، خدا کا ڈر، تقوی پیدا کرنا، یہ رمضان کے ملنے کا مقصد ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا تو میری اچھی بہنوں اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ملے گا کہ جو مہینے میں خدا کا خوف، خدا کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اس لیے یہ مبارک مہینے کے جو دن باقی رہ گئے اس کی خوب قدر کر لو، دین میں دینوں کی قدر کر لو، راتوں کی قدر کر لو، سونے میں یہ راتیں مت برباد کر لو، باتیں کرنے میں، زبان کو چلانے میں یہ راتوں کو مت ضائع کرو، مت برباد کرو۔ میری پیاری بہنوں، میں اپنی جوان بچیوں سے کہتا ہوں، اے میری جوان بچی، دین کو گھومنے پھرنے میں برباد مت کر بیٹا، راتوں کو ادھر ادھر بیٹھنے میں اپنی راتوں کو ضائع اور برباد مت کر بیٹا۔ بہت قیمتی مہینہ میرے رب نے دیا ہے، بہت قیمتی مہینہ دیا ہے، نہ معلوم آئندہ سال رمضان کا مہینہ میری مقدر میں اور میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یہ سوچو میری بندی، میرے بہنوں، یہ سوچو اللہ کی بندیوں، سوچو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان میں کتنی اللہ کی بندیاں تھیں جو ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں رہ رہی تھی، ہمارے گھروں میں وہ اللہ کی بندیاں رہ رہی تھی۔ کسی کی ماں تھی اپنے گھر میں، کسی کی بڑی بہن تھی اپنے گھر میں، کسی کی دادی تھی اپنے گھر میں، اور کسی بڑی عمر کی ماں کی کوئی جوان بچی تھی اپنے گھر میں، لیکن یہ دوسرا رمضان آتے آتے وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ آج وہ ماں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے، لیکن وہ ماں مجھے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں نظر نہیں آتی۔ کہاں گئی وہ میری ماں؟
کہاں گئی وہ میری بڑی بہن؟ کہاں گئی دادی ماں؟ کہاں گئی نانی ماں؟ ارے میری پیاری بہنوں، جیسے وہ اپنا وقت آیا تو پورا کر کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ آئندہ رمضان سے پہلے اگر میرا بھی وقت پورا ہو گیا ہوگا تو میں بھی کسی کو کہنے نہیں رہوں گی اور میں بھی اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایسا سوچو میری بہنوں، اپنے دلوں میں سوچو، آئندہ رمضان نہ معلوم ہمیں ملے یا نہ ملے، اور آئندہ رمضان سے پہلے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو یہ سارا چھوڑ کر، یہ دنیا کو چھوڑ کر، یہ گھر کو چھوڑ کر، یہ رشتہ داری کو چھوڑ کر، یہ اپنی پیاری اولاد کو چھوڑ کر، یہ ہمارے محلے کو چھوڑ کر، اور یہ سب چھوڑ کر کے قبر کی کوٹڑی میں جا کر کے ہم سو جائیں گے۔ اور یاد رکھو میری پیاری بہنوں، میری بچیوں، یاد رکھو، قبر میں جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہم نے ہماری ماں کو کتنا یاد کیا، ہمارے پر خوشی کا دن آیا، ہمارے لیے اور کوئی دوسرا خوشی کا دن آیا، لیکن ہم نے ہماری ماں کو کتنا یاد کیا کہ ہائے میری ماں ہوتی، ہائے میری ماں ہوتی۔ اور ہم نے کون سی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ماں کے لیے ہم نے دعائیں کی، اپنی ماں کو ہم نے کچھ پڑھ کے بخشا۔ 2-4 دن ماں یاد رہتی، 5-15 دن اپنی جوان بچی جو چلی گئی یاد رہتی، پھر کس کو فرصت اور کس کو ٹائم ہے وہ جانے والے کو یاد کرنے کا؟ وہ جانے والا مرد ہو، جانے والی عورت ہو، یہ تو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے قبر میں جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، القبر صندوق العمل وَإِنَّ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْقَبْرُ۔ القبر صندوق العمل وَإِنَّ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْخَبَرُ۔ یہ قبر تو ہمارے اعمال کے لیے ایک پیٹی ہے، جب ہم مر جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کیا لے کر کے، کیا خزانہ لے کر کے ہم قبر میں گئے ہیں، تب پتہ چلے گا۔ اس لیے میری پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، جوان بچیوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا تواب ہے، غفار ہے، ستار ہے، غفور الرحیم ہے، بہت پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے میرا اللہ، بہت محبت کرنے والا۔ ایک مرتبہ تو محبت بھرے الفاظ میں یوں کہہ دو گالی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے کریم اللہ، میں گنہگار ہوں، رمضان کا مہینہ ملا ہے اللہ، مجھے معروف مت کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ ایک مرتبہ گالی میرے اللہ کو پکار لو، میرا اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا اللہ بلاتا ہے، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہہ لو۔ اللہ جو کام کے لیے بلاتا ہے وہ کام کر لو، نہیں تو یہ رمضان میرے ہاتھ سے اب نکلا جا رہا۔ زندگی میں بہت سے رمضان آئے مہمان بن کر اور وہ چلے گئے، یہ رمضان بھی آیا ہے مہمان بن کر کے، یہ بھی چلا جائے گا، نہیں رہے گا۔ تیری بہنوں یہ رمضان نہیں رہے گا، لیکن میں سوچوں کہ یہ رمضان سے مجھے ملا کیا، یہ رمضان سے میں نے حاصل کیا کیا، یہ رمضان میں میں نے کتنی اللہ کی بندگی کی، یہ رمضان میں میں نے اپنے گناہوں سے کتنی اللہ سے توبہ کی، یہ رمضان میں میں نے اللہ سے کتنا میری اولاد کے لیے مانگا، میری نسلوں کے لیے مانگا، میں نے یہ رمضان میں میرے اللہ سے کتنی مرتبہ کہا، اے اللہ میں تیری نافرمانی کرنا نہیں چاہتی، اے میرے اللہ رمضان کے بعد بھی مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو،
کبھی تیری نافرمانی نہ ہو۔ اے اللہ میری طبیعت اب نہیں چاہتی اے اللہ کہ میں اپنی آنکھوں سے گناہ کروں، اپنے دل و دماغ کی سوچ گندی رکھوں، اے اللہ میری اب طبیعت نہیں۔ اے اللہ جو رمضان کے بعد میری زندگی باقی رہے اس میں مجھ سے کوئی گناہ مت کروانا۔ کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کو کہا، اگر اللہ کو میری کسی ماں نے، میری کسی پیاری بہن نے، میری کسی جوان بچی نے ایسا کہا ہے تو اس کے دل میں واقعی میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ رمضان ملنا، اس کے لیے رمضان ملنا یہ مقصد پورا ہو گیا اگر اس نے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ اس لیے میرا اللہ بلاتا ہے، میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں میرے پاس آئے اور میرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھے اور میرے سامنے گناہ رکھ کر کے کہے کہ میرے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ بڑی امید سے تجھ سے کہتے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرا اللہ معاف کر دے گا، بہت پیار کرنے والا ہے میرا اللہ، دنیا کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے میرا اللہ، دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ شفیق ہے میرا اللہ۔ ایک ماں کا بچہ اس کی نظروں کے سامنے اگر وہ کوئی پانی کے تالاب میں یا کنویں میں گر رہا ہو تو وہ ماں کے دل میں کیسی بے قراری اور بے چینی ہوگی، وہ بچے کے لیے کیسا پیار ہوگا، کیسی محبت ہوگی۔ ہائے میرا بچہ میرے نظروں کے سامنے سیلاب میں بہہ گیا، تالاب میں گر کر کے مر گیا، وہ اللہ کی بندی اپنے بچے کی محبت اور پیار میں بے ہوش ہو جائے گی، بار بار بے ہوش ہو جائے گی۔ ارے میری پیاری بندیوں، میری پیاری بہنوں، اس ماں سے زیادہ مہربان میرا اللہ ہے، اس ماں سے زیادہ مہربان میرا اللہ ہے، اس ماں سے زیادہ مہربان میرا اللہ، بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ مہربان اور شفیق میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ ضدی نہیں ہے، میرا اللہ لاڑی نہیں ہے۔ میرے اللہ کو مناؤ تو میرا اللہ نہ مانے ایسا نہیں ہے، میرے اللہ کو ایک مرتبہ مناؤں گے، بلاؤں گے، میرا اللہ مان جائے گا، میرا اللہ مان جائے گا، میرا اللہ مان جائے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کو منا لو، رمضان کے مہینے میں اللہ کو منا لو، اپنی پچھلی زندگی پر نظر کر لو، اپنے پچھلے گناہوں پر نظر کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، رو رو کر کے معافی مانگ لو، افطار کے وقت میں معافی مانگو، تہجد کے وقت میں معافی مانگو۔ بس یہ رمضان یہ سمجھو میری زندگی کا آخری رمضان ہے، نہ معلوم اس کے بعد مجھے رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے خوب قدر کر لو اور ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کو پکارتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ دیکھیے میری ماؤں، میری بہنوں، میری جوان بچیوں، ابھی دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، دنیا ایک عجیب موڑ پر جا رہی ہے، نہ معلوم کل کو کیا حالات پیدا ہو جائے، لہذا اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو اپنے لیے اور اپنی اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو، اللہ سے یوں دعا کرو، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے اولاد کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک کے آنے والی میری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ یہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کر لو، رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ملا ہے۔ ایک تو یہ بات مجھے سمجھانی تھی،
اور دوسری بات یہ کہ آج سے میری پیاری بہنوں پکا اللہ سے وعدہ کرو، آج مجلس میں بیٹھ کر دل میں ابھی سے کہہ لو، نہ معلوم ابھی کے بعد میری زندگی رہے کہ نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یوں فرماتے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں داہنی طرف سلام پھیروں تو بائیں طرف سلام پھیرنے کا مجھے یقین نہیں رہتا کہ سلام پھیر سکوں گا، کہ اس سے پہلے موت کا فرشتہ آئے گا اور میری روح نکال لے گا۔ اتنا قریب یہ میں موت سے ہوں کہ داہنی طرف میں سلام پھیروں تو بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ کر کے میری روح نکال لے۔ جب ہم اتنے قریب ہیں موت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لو، اے اللہ کبھی ہم سے گناہ مت کروانا، اے اللہ کبھی ہم سے ایسا کام مت کروانا جس سے تو ناراض ہوتا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوتے ہو، ایسے کام ہم سے کبھی مت کروانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو کر کے مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کو سوچو، اور یہ اپنے دماغوں میں رکھو کہ ہمارے گھر میں بہت سارے ہم سے پہلے رہتے تھے، اسی گھر میں ایک زمانہ تھا کہ میرے دادا رہتے تھے، اسی گھر میں میرے ابا رہتے تھے، اسی گھر میں میری ماں رہتی تھی، آج کہاں گئے یہ گھر میں سے؟ سارے کے سارے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی وقت پورا ہو جائے گا، ملک الموت آئیں گے، میری روح کو نکالیں گے، میرا بدن پڑا ہوگا، میری یہ آنکھیں ہوگی، میری یہی زبان ہوگی، میرے یہی کان ہوں گے، اور چاروں طرف میرا بدن پڑا ہوگا، میرے رشتہ دار ہوں گے، ایک طرف میری جوان بچیاں کھڑی ہوگی، میرے بچے کھڑے ہوں گے، اور وہ مجھے اماں اماں کہتے ہوں گے، کوئی کہتا ہوگا خالہ، کوئی کہتا ہوگا پھوپھی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکوں گا، ان کی آواز کو ان کانوں سے سن نہیں سکوں گا۔ اے اللہ جب تک یہ موت کا وقت نہ آئے، وہ موت سے پہلے مجھے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تھا۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار آدمی تو وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی دنیاوی زندگی میں تیاری کرے، اس کا نام ہوشیار اور سمجھدار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مانگا کرو کہ اللہ تو نے جو مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد مجھ سے پورا ہوتا رہے۔ اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا، تیرے مقصد کے خلاف کوئی کام مجھ سے نہ ہو، تو ناراض ہو ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہو۔ اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا۔ ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہو۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے مجھ سے، اس انداز کی میری زندگی گزر رہی ہے، تو میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ رمضان کا ملنا یہ مجھ سے وصول ہو رہا۔ اور اگر ایسا کام نہیں ہوتا تو مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، مجھے خوب ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، جوان بچیوں، یہ زندگی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہزاروں کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے، میرے ہاتھ سے بھی یہ زندگی نکل جائے گی۔ جب تک یہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے تب تک ہم اس زندگی کی قدر کر لے، اور یہ رمضان کی خاص طور پر ہم قدر کر لے، خوب اللہ کی بندگی کر لے، قرآن کی تلاوت ہم بہت زیادہ کثرت سے کر لے، تسبیحات کی پابندی ہم کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، پردوں کا اہتمام کریں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں سارے احکامات ہماری زندگیوں میں ہم داخل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو
اپنی زندگیوں میں لانے کی ہم کوشش کریں۔ کوئی اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہو، اس کے خیال کے ساتھ میں یہ زندگی گزارے۔ اگر اس طریقے پر زندگی گزاریں گے تو جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں مرنے میں مزہ آئے گا۔ جو حدیث پاک میں کہا گیا تحفۃ المومن الموت، کہ ایمان والے کے لیے موت یہ تو ایک تحفہ ہے، بھیٹ اور بخشش ہے۔ کسی کو بھیٹ اور بخشش دیا جائے تو اس سے اس کو خوشی ہوا کرتی، ایسے جب ایمان والے کے پاس موت کا وقت آتا تو یہ اس کی تو یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوگا۔ سارے لوگ اس کے موت کے اوپر رو رہے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی جس نے ایسی زندگی گزاری، وہ ہنستے ہنستے وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ سب کو روتا چھوڑ کر کے وہ ہنستے ہنستے اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ غفلت کے ساتھ بہت زندگی گزار لی، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ بہت زندگی گزار لی، اللہ کے احکامات کو توڑنے کے ساتھ بہت زندگی ہماری گزار لی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنے کے ساتھ بہت زندگی ہم نے گزار لی۔ اب تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ جو زندگی باقی رہ گئی وہ زندگی گزارنے کا ارادہ کرے، اور اسی ارادے کے ساتھ ہماری یہ مجلس سے ہم اٹھے، یہ مجلس سے توبہ کرتے کرتے اٹھے۔ ابھی بھی دل میں جب کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو دل میں کہہ لے، اور دل میں اللہ سے توبہ کر لے۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بچیوں یہ کہو جو میں کہتا ہوں ایسا، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری زندگی غفلت میں گزر گئی، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہے، پچھتاوا ہے، اے میرے اللہ میں اپنی پچھلی زندگی پر نظر کرتی ہوں تو مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اے میرے مولا میں نے بہت غفلت میں میں نے اپنی زندگی گزار دی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو بڑا پیار کرنے والا، میرے مولا تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میرے دل میں شرمندگی ہے، آج سے ہم کبھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ کہتے رہو، ابھی بھی دل میں کہتے رہو، نہ معلوم شام کا روزے کھولنے کا وقت بھی میری مقدر میں اور میری قسمت میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق اور موقع نہ ملے۔ اس لیے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کرو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ بس آج کا رمضان، اس سال کا رمضان، یہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ میں مسجد میں بھی بار بار اللہ کے بندوں کو کہتا ہوں اور یہی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، نہ معلوم یہ زندگی ہمارے پاس رہے کہ نہ رہے، آئندہ رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے۔ یہ رمضان ملا، یہ رمضان ملا ہے تو یہ رمضان کی قدر کر کے خوب اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ اللہ پاک نے، یاد رکھو، دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، میرے خالق مالک اللہ نے پوری دنیا میں بڑے بڑے سمندر پانی کے پیدا کیے، بڑے بڑے سمندر، یہ دریاؤں میں، ندی میں، نالوں میں، تالابوں میں، یہ نہروں میں
اللہ پاک نے کتنا پانی پیدا کیا، ان بوروں میں اللہ پاک نے کتنا پانی پیدا کیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، میری جوان بچیوں، میری بڑی عمر کی ماؤں، یہ دنیا بھر کے سمندروں کے پانی سے زیادہ میرے اللہ کو ایک ایمان والے بندے اور بندی کے آنکھ سے نکلنے والے قطرے والا پانی بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو، ایک قطرہ پانی، یہ 7 سمندروں کے پانیوں سے زیادہ میرے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ میرا اللہ اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور پیار کرتا ہے اس آنسو سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گرم گرم آنسو بہا لو، گرم گرم آنسو بہا لو۔ آج رو لو، آج رو لو، جب تک زندگی ہے تب تک رو لو۔ قبر میں رونا نہیں پڑے گا، حشر میں رونا نہیں پڑے گا، پل صراط پر گزرنے کے وقت میں رونا نہیں پڑے گا، ہر جگہ پھر ہنسنا ہی ہنسنا نصیب ہوگا اگر آج اللہ کے سامنے ہم رو لیے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ تو ہم کو رونے کے لیے ملا ہے، رونے کے لیے۔ کھانے پینے کا بہت زمانہ ہے، جو اللہ کھلائے گا کھا لیں گے، جو اللہ پہنائے گا پہن لیں گے، لیکن رمضان کا مہینہ تو بس اللہ کے سامنے رونے کے لیے، پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے۔ آنے والی زندگی میں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، رسول کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ بس یہ دل میں سوچ کر، یہ سبق پڑھ کر کے آج کی مجلس سے ہم اٹھے اور یہ دل میں سوچے کہ بہت زندگی غفلت میں گزر گئی، بہت اللہ کو ناراض کر لیا، بہت اللہ کی نافرمانیاں کر لی، لیکن اب تو بس اب کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، کبھی اللہ کے احکامات نہیں توڑیں گے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ یہاں مجلس سے ہم اٹھے۔ اور یاد رکھو، ہر ماں اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ اپنی گود میں جو پلنے والی اولاد ہے، جیسی اس کے ماں کے صفات، جیسے اس کے ماں کے کام کاج اور عادت ہوگی، ایسی ہی طبیعت یہ اولاد کی بنے گی۔ اس لیے پیاری بہنوں، اپنے گود میں پلنے والی اولاد کی بہترین تربیت کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کراؤ، خدا کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کراؤ، اور ان کو ایسے قصے کہانیاں سناؤ جن سے ان معصوم بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہو۔ صحابہ کے واقعات ان کو سناؤ، صحابیات عورتوں کے واقعات ان کو سناؤ۔ یہ اپنے گود میں پلنے والی اولاد، ان کی بہترین تربیت کرو، اور جب وہ جوان اور بڑی ہونے لگے تو ان کو نماز کی پابندی کراؤ، نماز پڑھنے کا ان کو کہو، بچی کو اپنے گھروں میں رہنے کا کہو، اور بچی کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، اپنے بچوں کو بھی بہترین دینی تعلیم دو۔ یہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی رہے تو اس کی زندگی میں خدا کا خوف بھی آتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے کا شوق بھی آئے، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ بھی اس کے دل کے اندر پیدا ہو، اور نیک کام کرنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ ایسی قیمتی اپنی اولادوں کو بناؤ، اور ایسی بچی کی تربیت کرو، صبح میں اٹھے تو اس کے ہاتھ میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، رات کو سوتے وقت بھی اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہو۔ ارے کیسی بہترین یہ بچی کی زندگی! بچی کو سونے اور زیورات اور قیمتی کپڑے دینے سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تم خدا کا دین دے کر کے، خدا کا تقوی، خدا کا خوف دے کر کے اس کو اپنے گھروں سے رخصت کرو۔ یہ دنیا کا مال دولت زیور یہ چند دنوں کے لیے ہے، اس کے لٹیرے اور چور پہلی رات میں اگر لوٹ کر کے چلے جائے
تو یہ کنگال اور فقیر بن جائے گی، لیکن یہ دین کی دولت دے کر کے اپنی بچی کو ہم نے گھر سے رخصت کیا۔ جب کبھی اس کی زندگی میں حالات، پریشانیاں اور مسئلے آئیں گے تو دیندار مزاج ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ کر، اللہ کو منا کر اپنے مسائل کو حل کر لے گی۔ وہی بچی جس کو دلدار تم نے بنایا وہ اللہ سے بنگلے بھی بنوا لے گی، اللہ سے اپنے گھروں کو بھی بنوا لے گی، اللہ سے اپنی گاڑی اور موٹر کا بھی انتظام کروا لے گی، اللہ سے وہ اپنے زیورات کا بھی انتظام کروا لے گی۔ اس کی بچی کی شادی اور رخصتی کا وقت آئے گا تو وہ اللہ کو منا لے گی، اللہ میری بچی کو اب تیرا حکم پورا کرنے کے لیے رخصتی کا وقت آیا ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اے اللہ تو اس کے لیے انتظام کر دے۔ میرا اللہ انتظام کر دے گا۔ اگر دیندار مزاج بنایا ہے تو یہ بچی کو آپ نے بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت آپ نے دی ہے۔ اس لیے بس یہی مزاج اپنا بھی بناؤ، اپنی اولاد کا بھی بناؤ۔ اللہ بہت پیار کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا کہوں گے، اللہ آپ کے بولوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کے بولوں کو قبول کر لے گا۔ اس لیے بس یہ میری بات کا خلاصہ، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس خوب منانا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اتنا اللہ کے سامنے رونا ہے، اتنا اللہ کو کہنا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے ہمارے مسائل اور دنیا بھر کے مسائل کو حل کر لے، دنیا میں پریشان لوگوں کے پریشانیوں کو میرے اللہ دور کر لے۔ بس اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے اللہ پاک موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے، ہماری موت کا اعلان یہ مسجد کے میناروں سے ہوگا۔ جیسے آج دوسروں کے اعلان ہم مسجد کے میناروں سے سنتے ہیں، ایسا ایک وقت آئے گا کہ میرا بھی اعلان ہوگا، اور میرا بھی اعلان ہوگا، اور میں اپنے چارپائی پر ایسا پڑا ہوں گا کہ کوئی کو میں نہ دیکھ سکوں گا، نہ کسی کی زبان کو میں نہ سن سکوں گا۔ سارے میرے رشتہ دار میرے چاروں طرف کھڑے رو رہے ہوں گے، کوئی ابا کہتا ہوگا، کوئی دادا کہتا ہوگا، کوئی نانا کہتا ہوگا، کوئی چچا کہتا ہوگا۔ میری جوان بچی کو پتہ چلے گا، وہ دوڑی دوڑی آئے گی اور میرے پیشانے کو بوسہ دے کر کہے گی کہ ابا ابا کیوں نہیں بولتے، لیکن مجھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ وقت میرے پاس آنے والا ہے، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ محلہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، یہ گھر مجھ سے چھوٹ جائے گا، یہ میری پیاری اولاد میرے پیچھے رہ جائے گی، یہ مال دولت سب مجھ سے چھین لیا جائے گا، میں اکیلا قبر کے حوالے ہوگا۔ لہذا اے اللہ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے مجھے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یہ سوچو اور یہ یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، قبر کی تنہائی کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ آدمی جب موت کو جب سوچے گا تو پھر اس کو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات توڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی موت کو سوچو، اپنی قبر کو سوچو، اور یہ سوچو کہ قبر میں جانے کے بعد اگر میں قبر میں گئی، میرے اوپر لوگوں نے مٹی ڈال دی، اور قبر میں مٹی ڈال کر کے سارے چلے گئے، اور اگر فرشتوں نے آ کر کے اللہ کی طرف سے آ کر کے میرے گناہوں کی وجہ سے پیٹنا شروع کر دیا، تو میرے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب فرشتے پیٹیں گے تو وہ جانے والا مرد، جانے والی عورت اتنا چیخو پکار کرے گی کہ سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ کے درمیان میں
جتنی مخلوقات ہے، جنات اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات، وہ سارے اس کے چیخو پکار کو سنیں گے۔ اے اللہ، اگر قبر میں جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا معاملہ شروع ہو گیا، کون مجھے بچانے آئے گا؟ دنیا میں اگر معمولی تکلیف پہنچ جاتی تو میرے رشتہ دار چاروں طرف ہو جاتے اور سارے مجھے تسلی دیتے، کوئی مجھے ہسپتال اور دواخانے لے جاتا۔ دنیا میں تکلیف ہو گئی تو میرے شوہر آتے اور مجھے زبردستی لے کر دواخانے دوا دلاتے۔ میری جوان بچی میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کے میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی۔ میرا جوان بچہ کام کر کے آتا، امی کی تکلیف کو دیکھ کر کے وہ کھانا چھوڑ دیتا اور وہ ابھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں دوا کھا لو، ماں بہت بخار ہے۔ یہ چاروں طرف رشتہ دار معمولی تکلیف کی وجہ سے اگر قبر میں جانے کے بعد میں فرشتوں کی پٹائی شروع ہو گئی، ہمارے کون سے شوہر ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے؟ کون سی ماں ہم پر رحم کرنے کے لیے آئے گی؟ کون سی اولاد ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے گی؟ قبر میں اکیلے جا کر کے سونا ہے۔ بس میرے زندگی کے اعمال یہ میرا ساتھ دیں گے قبر میں، اور کچھ قبر میں میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج تک جتنے لوگ قبر میں گئے، کسی کے کفن میں کسی نے جیب نہیں دیکھا ہے۔ جیب والا کفن کسی کو نہیں دیا گیا کہ جیب میں کچھ رکھ کر کے اس کو قبر کے حوالے کیا ہو۔ یہ ہمارے بدن کے سارے کپڑوں کو چھین لیا جائے گا، ہمارے کانوں میں سے زیور کو نکال لیا جائے گا، ہمارے ناک میں سے یہ چھوٹی سی کانٹی کو بھی ہمارے ناک میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہماری ایک ایک چیز کو ہمارے بدن سے چھین لیا جائے گا۔ یہ پہنے ہوئے لباس اور کپڑوں کو بھی یہ دنیا والے رہنے نہیں دیں گے۔ 2 کپڑوں میں 3 کپڑوں میں ہمیں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہمارے ساتھ تو ہماری زندگی کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے وہ قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو، اعمال کر لو، تاکہ وہاں پر جانے کے بعد میں پچھتاوا نہ پڑے، وہاں پر جانے کے بعد میں رونا نہ پڑے۔ بس یہی باتوں پر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ آج میرے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں، طبیعت بھی نہیں، طبیعت میں کچھ ایسی کیفیت، لیکن آپ کی محبت میں میں نے کچھ باتیں کر لی۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، میں یہ ساری آنے والی میری ماؤں سے، میری پیاری بہنوں سے، اور میں خاص طور پر اپنی جوان بچیوں سے یہ نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ بیٹا، اب زندگی کو ضائع مت کرنا، اب زندگی کو برباد مت کرنا، اب زندگی کو غفلت میں مت گزارنا۔ بہت اللہ کو ناراض کیا ہے، اب اللہ کو ناراض مت کرنا، مت کرنا، اللہ کو اب ناراض مت کرنا۔ اب تو شرم کرنا، ذرا شرم کرنا۔ ارے باپ کو ناراض کرنے سے ہم شرماتے، ماں ناراض ہو جائے شرماتے، ہمارے شوہر ناراض ہو جائے تو ہمیں شرم آتی کہ ہمارے شوہر ہمارے لیے سب کچھ کام کرتے، کما کر لاتے، اور ہم ان کا کام نہ کرے، ہم شرماتے۔ ارے میرے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں زندگی دی، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، دل و دماغ دیے، ہاتھ پاؤں دیے، سب کچھ میرے اللہ نے دیا۔ آج تک میرا اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور اللہ آج تک ہمیں خوش رکھتا ہے۔ وہ اللہ کو کب تک اب ناراض کرتے رہیں گے؟ اللہ کو کبھی ناراض مت کرو میری بہنوں، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے والے کام کیا کرو، اور آج سے عہد کر کے اٹھا کرو کہ اللہ کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ بہت زندگی میں اللہ کو ناراض کر لیا، لیکن اب ناراض نہیں کریں گے۔ جوان بچیوں سے میں نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اس کی پچھلی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا، اے میری جوان بچی، تیرے ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے دنیا میں چاروں طرف گھوم رہے،
میرے نبی کی امت کی جوان بچیوں کی ایمان کو لوٹنے کے لیے لٹیرے دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنی حفاظت کرنا بیٹا، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اور یہ سوچتے رہنا کہ یہ میری جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ میری خوبصورتی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی پر ناز کر کے اللہ کو بھول مت جانا، اللہ کو بھول مت جانا، اللہ کے حکامات کو مت توڑنا، اللہ کو ناراض مت کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے خلاف کام مت کرنا۔ یہ میری نصیحت کو قبول کر لو اور پوری زندگی خدا کے خوف، خدا کے ڈر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا۔ کبھی اللہ ناراض ہو ایسا کبھی زندگی میں کام مت کرنا۔ زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو حل کروانا، ایسا مزاج بنانا۔ اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائے، اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی پڑھ کر اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہانا اور کہنا کہ اللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، کوئی نہیں جانتا، میرے شوہر سو گئے، میرے ابا سو گئے، میری ماں سو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے سو گئے، اے اللہ وہ مصیبت پریشانی کی وجہ سے آج مجھے نیند نہیں آتی۔ اے اللہ تیرے بندے اور میرے نبی نے سکھلایا ہے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کے سامنے رکھا کرو۔ اے اللہ آج رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے مصلی بچھا کر تیرے سامنے اپنا مسئلہ رکھتی ہوں۔ اے اللہ تو میرے مسئلے کو حل فرمانا، میرے پریشانی کو حل فرمانا، میری مصیبت کو دور کر دینا، میری بیماری کو ختم کر دینا۔ زندگی میں جو بھی حالات جو مسائل آئے اللہ کے سامنے رکھا کرو، اللہ کے بندوں سے کوئی امید نہ رکھو، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھو گے، میرا اللہ سمیع مجیب الدعوات ہے، ساری باتوں کو سننے والا، سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، سب کے مسائل کو حل کرنے والا، سب بیماروں کو شفا دینے والا، سب دکھ اور درد والوں کے دکھوں اور دردوں کو دور کرنے والا، یہ میرا اللہ ہے۔ میرے اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر مل کر کے ہمیں کوئی دکھ پہنچانا چاہے، لیکن اگر میرا اللہ ہمیں دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تو پوری دنیا کی مخلوق مل کر کے ہمیں دکھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے رکھو، یہ میری نصیحت ہے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، اور اخیر میں اپنی ان ماؤں اور اپنی ان بہنوں کا اور ان جوان بچیوں کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے یہاں پر آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے، بہت سی اللہ کی بندیوں نے ہماری خوب مہمان نوازی کی ہے۔ روزہ رکھ کر کے انہوں نے جو ہمیں افطاری کروائی، دل سے دعا نکلتی ہو۔ افطاری کرتے کرتے میں دل سے دعا کرتا ہوں، یہ اللہ کی بندیوں نے بیچاروں نے کتنی محنت کر کے ہمارے لیے افطاری کا انتظام کیا، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ اللہ کی بندیوں کو اللہ پاک اپنے سایہ نشان بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دینی نسبت پر آپ نے یہ کام کیا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے جو خدمت کی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی نسلوں کو اللہ پاک اس کا جو بدلہ دے گا وہ نسلیں بدلہ لیتے ہوئے تھک جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی یہ خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ جو اللہ کی بندی نے جس لائن سے ہماری خدمت کی، کسی نے ہمارے لیے شربت بھی بنا لیا، کسی نے روٹی بھی بنا لی، سحری میں بیچاری اللہ کی بندیاں گرم گرم روٹی اور سالن بنا کر دیتی ہے اور بیچتی ہے۔ ایک ایک لقمہ کھاتے کھاتے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ کی بندیوں کے لیے، اللہ ان کی نسلوں کو بالا بال کرے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ کے بندے بھی بیچارے مغرب کے بعد بھی کئی پوچھنے والے ہوتے ہیں، مفتی صاحب چائے لے آؤ، کوئی پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب پان لے آؤ، کوئی پوچھتا ہے عشاء کے بعد مفتی صاحب چائے پھر سے پی لو، اور وہ بھی گھر جاتے اللہ کی بندیاں شوق سے چائے بنا کر دیتی۔
ہمیں چائے پینے کا کوئی شوق نہیں، لیکن یہ محبت دیکھ کر کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ پاک ان اللہ کے بندوں کی محبت اور خدمت کو، اللہ کے بندیوں کی محبت اور خدمت کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اگر علماء سے آپ کی ایسی محبت رہے گی، خدمت کا جذبہ رہے گا، تو یاد رکھو آپ کی نسلیں کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی نسلوں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ ان کو مالا مال کرے گا۔ قرآن حدیث میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہے، مالداری بھی دین کے نسبت پر اللہ پاک دیا کرتے۔ اگر ایسا جذبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مالی اعتبار سے بھی کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اخیر میں میں اپنی ان پیاری بہنوں سے، ان پیاری بچیوں سے ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ وظیفہ تحفے کے طور پر مجھ سے لے لو اور یہی وظیفے پر زندگی پر عمل کرنا۔ کبھی انشاءاللہ دنیا میں آپ دکھی نہیں ہوگی۔ آپ نے میرا بہت کام کیا ہے، میری خدمت کی، میرا فریضہ بنتا ہے میں آپ کو ایک وظیفہ دوں۔ وہ وظیفہ آپ زندگی میں پڑھتی رہو گی۔ اللہ پاک کوئی بڑے سے بڑا بھی مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ اللہ پاک حل کر دے گا۔ آپ زندگی میں یہ معمول بنا دو، فجر کی نماز وقت پر پڑھو اور فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ برابر یاد رکھنا، جوان بچیاں برابر یہ میری باتیں اور صورتیں یاد رکھنا، کوئی بھول جائے تو ان کو بتانا کہ فجر کی نماز پڑھو اہتمام سے اور فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ ظہر کی نماز وقت پر پڑھو اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، جو 26ویں پارے میں سورہ فتح۔ عصر کی نماز وقت پر پڑھو اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا یعنی عم یتساءلون، جو 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا وہ سورت پڑھو۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں سورہ واقعہ پڑھو، وقت پر مغرب کی نماز پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو۔ اور عشاء کی نماز وقت پر پڑھ لو اور اس کے بعد سورہ ملک پڑھو۔ یہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 5 سورتیں پڑھنے کا آپ اہتمام کرو۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد عم یتساءلون سورت جس کو سورہ نبا کہتے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت۔ یہ 5 نمازوں پر یہ 5 صورتیں جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، کرے گی، اللہ پاک اس کے لیے روزی کے دروازے گھروں میں کھول دیں گے۔ اللہ پاک اس گھر سے بیماریوں کو ایسا دور کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی شیطانی حسنات بھی وہ گھر میں ہوں گے، اللہ پاک اس انداز سے ختم کر دیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہ معلوم کتنے سالوں سے پریشان تھے، وہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ اس لیے آج سے ہی ارادہ کر لو اور زندگی بھر یہ وظیفہ کبھی اپنی زندگی سے مت چھوڑو۔ یہ 5 نمازوں کے بعد 5 صورتیں پابندی سے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ ساری پریشانیاں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جو چاہے مالی اعتبار سے، تندرستی بیماری کے اعتبار سے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف اور حالات کے اعتبار سے، سارے مسائل کا حل اللہ پاک کر دیں گے انشاءاللہ اگر یہ ہمارا معمول بنے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور یہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، مختصر دعا کر لو۔ اللهم انت الله لا اله الا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب
गोयाई को तू छीन लेता, हमारे बदन पर फालिज और लकवा डाल देता, लेकिन मेरे मौला तेरा करम है, तेरा एहसान है, तेरी मेहरबानी है कि हमारी नाफरमानियों के बावजूद तेरी तरफ से कोई पकड़ नहीं आई। ए मेरे मौला, तेरी पकड़ आने से पहले पहले तू हमें माफ फरमा दे। ए मेरे मौला, तू हमें माफ फरमा दे। पिछली जिंदगी पर माफी का कदम फेर दे। जो जिंदगी आज बाकी है मेरे मौला, इसमें अच्छे नेक साले अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए मेरे मौला करीम, जिंदगी में कभी तेरी नाफरमानी न हो, तेरा कभी कोई हुक्म न टूटे, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका न छूटे। ए मेरे मौला, आज हम तेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं और तुझसे वादा करते हैं। ए मेरे मौला, कभी हम नहीं छोड़ेंगे मेरे मौला, तो हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। ए मेरे मौला, कभी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो मेरे मौला, ऐसी हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। ए मेरे मौला, कभी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जिंदगियों से न छूटे, ऐसी तो हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला, जब तक जिंदगी बाकी रहे अच्छे नेक साले अमल करने की तौफीक अता फरमाना। नमाजों का एहतिमाम नसीब फरमाना। मेरे मौला, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ देना। मेरे मौला, तू अपना महबूब और प्यारा बंदा हमें बता देगा। ए मेरे मौला, दुनिया में गफलत वाली जिंदगी गुजारने से हमारी हिफाजत फरमाना। मेरे मौला, गफलत वाली जिंदगी गुजरते गुजरते अगर मौत आ जाएगी तो अच्छी मौत नहीं कही जाएगी। ए मेरे मौला करीम, जब मौत का वक्त आए मेरे मौला, जुबान पर कलमा जारी हो और तुझसे मुलाकात का शौक हो और दुनिया छोड़ने का हमारे दिल में कोई अफसोस और सदमा न हो। ए मेरे मौला, ऐसे कलमा पढ़ते पढ़ते और हंसते हंसते तेरे पास हम आ जाए और हमारे पीछे हजारों रोने वाले हो, लेकिन हम तेरे पास हंसते हंसते आते हो। ए मेरे मौला, ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला, मौत यकीनन आने वाली है। ए मेरे मौला करीम, एक दिन ये बदन से रूह निकल जाएगी। ए मेरे मौला, हमें एक तख्ते पर लिटाया जाएगा। ए मेरे मौला, हमारे लिए पानी गर्म किया जा रहा होगा, हमारे लिए तौलिया और साबुन का इंतजाम किया जा रहा होगा। ए मेरे मौला, ये खूबसूरत कपड़े कैंचियों से काट कर हमारे बदन से अलग कर दिए जाएंगे। ए मेरे मौला, हमारे चारों तरफ खड़े होकर हमारे रिश्तेदार हमें पुकार रहे होंगे, हमें बुला रहे होंगे। कोई हमें माँ कहेगा, कोई खाला कहेगा, कोई बहन कहेगा, कोई दादी कहेगा, कोई नानी कहेगा। मेरे मौला, हम किसी को जवाब नहीं दे सकेंगे। हम खुद अपने हाथ से न नहा सकेंगे, न कपड़े पहन सकेंगे। लोग हमें तख्ते पर लिटाकर हमें नहलाएंगे, हमारी करवटों को बदलेंगे, हमें साबुन लगाएंगे, हमारे बदन को तौलिए से साफ करेंगे और कफन में लपेट दिया जाएगा। ए अल्लाह, फिर तेरे बंदे उठाकर हमें कब्रिस्तान ले जाएंगे। हमें सामने रख करके लोग सलाते जनाजा पढ़ेंगे। ए अल्लाह, और हमारे रिश्तेदार अपने हाथों से हमको मिट्टी के नीचे दबा देंगे। हमें हमारे रिश्तेदार मिट्टी के नीचे दबा देंगे। हमारे साथ कुछ नहीं आएगा, सब याद रह जाएगा। ए मेरे मौला करीम, वो वक्त आने वाला है, वो मौत का झटका हमें लगने वाला है। मेरे मौला, जब तक मौत न आए उस वक्त तक हमारे पास वक्त है। ए मेरे मौला, अच्छे अमल करने की मौत से पहले पहले मेरे मौला तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाना। ए मेरे मौला, तुझे नाराज करने वाले अमल से तो हमारी हिफाजत फरमाना। मेरे मौला, मौत से पहले पहले तेरे तुझसे माफी मांगने की, तौबा करने की हमें तौफीक अता फरमाना। ए मेरे मौला करीम, जो हमसे पहले मरहूम हो चुके
کیے میرے مولا سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو دنیا میں پریشان حالین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محتاج کے احتیاط کو ختم فرما، جو پریشان حالین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ان کی ادائیگی کی غیب سے شرطیں و صورتیں پیدا فرما۔ میرے مولا یہاں آنے کے بعد تیرے بہت سے بندوں نے مختلف میرے مولا مسائل کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، میرے مولا سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما۔ بہت سے بیماروں نے اپنے شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا، میرے مولا سب کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے یہاں آنے کے بعد جن اللہ کے بندوں نے بندیوں نے ہمارا جس لائن سے کام کیا اور خدمت کی ہے، میرے مولا تو اپنے دربار میں قبول فرما اور اپنے شاعر کو نظر عطا فرما۔ میرے مولا تو ہماری زندگیوں میں دین کو داخل فرما، اللہ کے احکامات کو داخل فرما، نبی علیہ السلام کے طریقے کو داخل فرما۔ آج نبی کا دین یتیم ہو چکا ہے، میرے مولا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، سب گھروں سے نبی کے دین نبی کے طریقے کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ میرے مولا وہ نبی کے پیارے دین کو پیارے طریقے کو اپنانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو بہت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے مولا ہمیں ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، اولاد نسلوں میں حافظ قرآن، عالم دین، خادم دین پیدا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما، اسباب مہیا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہماری اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جانوں میں